اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھی مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار محبت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کو 3 باتوں کی تعلیم دیجئے۔ پہلی بات یہ کہ ان کو قرآن کریم کی تعلیم سے آگاہ کیجئے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو میری محبت سکھائیے اور اس میں پختہ کیجئے۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ اپنے بچوں کو میرے اہل بیت سے محبت کرنا سکھائیے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ خلاف معمول میں آج ایک مختصر سی تحریر پڑھوں گا جو میں نے کئی سال پہلے لکھی تھی، کہیں شائع نہیں کروا سکا اور کہیں پیش بھی نہیں کر سکا۔ آج کا جو باسعادت دن ہے ولادت امام کا، اس پر میں بہت جلدی میں وہ تحریر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور ہم پھر اپنے مہمانوں کو زحمت کلام دیں گے۔ حضرت امام زین العابدین کا اسم گرامی علی ہے۔ علی کی لا تعداد صفاتی جہتیں ہیں اور ہر ایک کے سلسلہ در سلسلہ بے شمار مظاہر جمیل۔ ایسا ہی ایک مظہر اور نہایت حسین و جمیل مظہر امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، جن کا جمال ظاہر اور کمال باطن صحیح معنوں میں محور مودت ہے اور مدار محبت۔ وہ خالص ترین عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ حضرت امام زین العابدین شاہد اعظم شہدائے کربلا ہیں، اور خدائے محمد و قرآن کی قسم ہے کہ میدان حشر میں ان کی گواہی بہت بھاری ہوگی، اور جن جن کے خلاف گواہی ہوگی انہیں کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ امام زین العابدین سجاد ہیں، کثرت سے سجدے کرنے والے۔ وہ کربلا کی جھلستی ہوئی ریت پر ثبت ہو جانے والے حضرت امام حسین علیہ السلام کے آخری سجدے کے وارث ہیں۔ اس سجدے کے اخلاص کے، خشوع و خضوع کے اور اس کے تقرب کے امین ہیں۔ اگر وہ کثرت سے سجدے کرنے والے نہ ہوتے تو پھر کون ہوتا؟ حضرت امام زین العابدین کا ایک لقب عابد بیمار ہے یا بیمار کربلا بھی ہے۔ وہ بیمار بھی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نام نامی کا واسطہ دے کر دعا کرنے والے بیماروں کو ضرور ہی شربت شفا چکھاتا ہے۔ وہ ایسے صاحب درد و اندوہ ہیں کہ ان کے وسیلے سے دعا کرنے والے دکھیاروں کے زخموں پر رحمت الہی مرہم تسکین رکھتی ہے۔ وہ صاحب مناجات ہیں۔ ان کا مناجات نامہ خود سپردگی کا صحیفہ ہے اور تسلیم و رضا کی دستاویز اعظم۔ اللہ سے عارفانہ سرگوشیوں کی نہایت لطیف روداد ہے۔ دعا مانگنے کے آداب اور اصول کیا ہوتے ہیں یا کیا ہونے چاہیے، وہ ہمیں ان مستجاب دعاؤں سے پتہ چلتا ہے۔ امام زین العابدین وہ سخی ہیں اور اس سخی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں جنہوں نے کبھی کسی حال میں اپنے کسی ثنا خان کو صلے اور اجر سے محروم نہیں کیا۔ یہ کمترین مدح سرا بھی اپنے ساتھیوں سمیت ان کی بارگاہ ناز اور بارگاہ نیاز سے صلہ شفاعت کی امید رکھتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے آج کے مہمان پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ بہت محترم ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، آپ کا بھی بہت کرم عنایت۔ بہت محترم پروفیسر ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، آپ کی تشریف آوری کا خصوصی شکریہ، آپ بہت دور سے تشریف لاتے ہیں۔ محترم پروفیسر محمد سعید صاحب، حضرت امام کا خاندانی پس منظر، والدین کریمین اور فضائل ذرا ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔
بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب، آپ نے موقع عطا کیا۔ کون ہے اس روئے زمین پر جو روحانیت اور معنویت کے اس کامل نمونے کے اوصاف کو یا ان کے فضائل کو زبان پر لا سکے؟ خاندانی منظر پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو شجرہ طیبہ اپنی بلندیوں پر ہمیں نظر آتا ہے۔ امام زین العابدین، جن کی کنیت ابو محمد بھی ہے، ابو القاسم بھی ہے، ابو الحسن بھی ہے، کیا بات ہے، وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جس قسم کا تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں نبوت اور ولایت یعنی شریعت اور طریقت کا خوبصورت ایک امتزاج سنگم ہے، وہاں آپ کے خاندان میں جس طرف بھی نظر ڈالیں خوشبوئیں بکھری ہوئی ہیں، سبحان اللہ، معطر ہیں، معمبر ہیں۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ عنہ کے نانا اور امام عالی مقام حضرت زین العابدین کے والد، اور اگر ہم آپ کے خاندانی پس منظر میں اس جہت پر بھی نظر ڈالیں کہ آپ کو اللہ نے جس خاتون کا بیٹا ہونے کا شرف عطا کیا، اس کی بدولت قیامت تک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر مہر ثبت ہو۔ سبحان اللہ، کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے خلاف زبان کھولنے والا پہلے اہل بیت کی محبت میں یہ ضرور سوچے گا کہ سیدنا امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کی معرفت جی عہد فاروقی میں ہوئی، اور اگر خلافت فاروقی کے بارے میں کوئی کلام کرے گا تو امام زین العابدین سلام اللہ علیہ پر حرف آئے گا، اور یہ کسی کے لیے بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ بجا سیدنا امام زین العابدین جنہوں نے جب آنکھ کھولی تو 2 سال انہوں نے علی مرتضیٰ کرم اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے دادا شریف کو، دادا کریم کو، دادا سخی کو، دادا مولا کو، 2 سال ان کی زیارت کا شرف انہیں حاصل ہوتا رہا، اور اس کے بعد 11 سال تک وہ ریحانت الرسول امام حسن سلام اللہ علیہ کے خوشبو سے مہکتے رہے، اور 11 سال آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یعنی حضرت امام حسن علیہ السلام کی محبت اور عنایت اور توجہ بھی تو بہت تھی حضرت امام زین العابدین پر۔ جی، امام زین العابدین جب تک علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں موجود رہے، ان کی گود میں رہے، بالکل، اور اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ اپنے پیارے بندوں کے سامنے کھولی ہوئی ہے۔ بے شک مولانا روم علیہ الرحمہ نے یوں ہی نہیں کہا کہ لوح محفوظ پیش اولیاء، سبحان اللہ، محفوظ ہر سے محفوظ است محفوظ از خطا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ تو وہ ہیں جنہوں نے پوری امت میں واحد یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا فرمائے کہ سلونی ما شئتم، اللہ اکبر، جو چاہو علی سے پوچھو۔ اب یہ جو ایک دعویٰ ہے اور اس کا منتقل ہونا امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف اور ان سے منتقل ہونا امام زین العابدین کی طرف، تو اس طرح سے یہ آپ کے اندر آپ مجمع البحرین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبوت اور ولایت دونوں کے اوصاف اگر کہیں یکجا نظر آتے ہیں تو وہ سیدنا امام زین العابدین کی شخصیت ہمیں نظر آتی ہے۔ حسنی حسینی جمال و کمال بھی یکجا ہے یہاں۔ اور آگے چل کر جب ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان قاسم کی طرف ہم آتے ہیں تو وہاں پر بھی تو یہ سلسلہ صداقت بھی یہاں موجود ہے۔ سبحان اللہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک طرح سے آپ کے پھوپھا بھی لگتے ہیں، جی ہاں، یہ قریبی رشتہ داریاں بھی ہیں۔ تو سیدنا امام زین العابدین کی شخصیت نے امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا راستہ کھولا ہے کہ جس میں
ہر طرح کا، خواہ وہ شیعہ کہلاتا ہے، خواہ وہ سنی کہلاتا ہے، خواہ وہ امت مسلمہ کے جس انداز سے بھی، تو اسے اپنی محبت کے تمام تر دروازے اگر کسی ایک ذات میں کھلتے نظر آتے ہیں تو وہ سیدنا امام زین العابدین کی شخصیت ہے۔ آپ نے ہمہ وقت علوم و معارف کے خزانے علی مرتضیٰ سے جمع کیے، امام حسن علیہ السلام کے، اور پھر امام عالی مقام، اور امام عالی مقام نے جس انداز سے سیدنا امام زین العابدین کو اپنے اوصاف منتقل کیے، آپ کو معلوم تھا کہ قیامت تک میری نسل امام زین العابدین کے ذریعے ہی قیامت تک جانی ہے، تو آپ نے ان کو اس طرح سے اپنے مکارم، اپنے اخلاق، اپنے اوصاف منتقل کیے کہ آج یہ پورا نام آپ کا امت کے لیے ایک روشن بات۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر تنولی صاحب، حضرت امام زین العابدین کی ولادت پاک، اس پر کیا مسرتیں ہوئی ہوں گی؟ آپ کے بہن بھائی اور بچپن کا تربیتی ماحول جس کا کچھ اشارہ تو ہوا، آپ تھوڑا سا اپنے انداز میں فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ حضرت امام زین العابدین کی شخصیت، جیسا کہ ان کا نام مبارک ہمیں بتاتا ہے، اتنے اوصاف کا حامل ہے کہ حضرت علی حجویر نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنے مناقب عطا کیے ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، علامہ لکھتے ہیں کہ بے خبر مرداں ز رزم کفر و دین، جان من تنہا تو چوں زین العابدین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ میں جس کفر و دین کے میدان کارزار میں اترا ہوں، میرے ہم اثروں کو نہیں پتہ، میں ایسے ہی تنہا ہوں جیسے زین العابدین تنہا۔ اللہ اللہ۔ تنولی صاحب، علامہ اقبال کو جو عشق رسول تھا اور محبت اہل بیت تھی، کیسے کیسے زاویے ہمارے سامنے لاتے ہیں جو بالعموم ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ اللہ۔ اب اسی شعر کو ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ وہ کہ منفرد شعر ہے، منفرد شعر ہے، اور اس شعر کو پڑھتے جو چیز آپ کے ذہن میں اجاگر ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ زین العابدین کمالات میں بھی تنہا ہیں، ہاں منفرد ہیں، یگانہ ہیں، یگانہ ہیں، مناقب میں بھی یگانہ ہیں، اوصاف میں، صبر میں، تحمل میں اور برداشت میں۔ حضور جب سورج نکلتا ہے نا تو پھر ستارے تو چھپ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ سورج ہے، ستارے اپنی روشنیوں کے لیے جس کے محتاج ہیں، یہ بے مثل سورج ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین کی شخصیت جو ہے وہ اپنے اوصاف و کمالات کے لحاظ سے بہت بلند تر مقام کی حامل ہے۔ 38 ہجری آپ کا سال ولادت ہے، سیدنا علی مرتضیٰ کی خلافت کا مدینہ منورہ میں، اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت ہی مثالی اسلام کے ابتدائی زمانہ ہے جی، اور آپ نے سیدنا علی مرتضیٰ کا دور دیکھا، امام حسن کا، امام حسین، سب آپ کی نگاہوں کے سامنے، اور یہ زمانہ ابتلاؤں کا بھی ہے، مصائب و آلام کا بھی ہے، مشکلات کا بھی ہے، حساس ترین زمانہ ہے، اور بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جو خلافت راشدہ کی زرعی روایت تھی اس کو بچانے اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے کشمکش اور جد و جہد کا زمانہ بھی ہے، تو وہ سارے معاملات آپ کی نگاہوں میں ہیں۔ تو گویا آپ کا بچپن جو ہے وہ ایک ایسے ماحول میں ہمیں گزرتا ہوا نظر آتا ہے جس میں نہ صرف ان کا اپنا گھرانہ، ان کے ارد گرد کے افراد، بلکہ جو زمانہ ہے اور اس دور کا جو معاشرہ ہے وہ بھی ایک ایسا سامان فراہم کر رہا ہے جس سے امام زین العابدین کی شخصیت اس سانچے میں ڈال کے سامنے آتی ہے کہ وہ عبدالآباد تک کے لیے ہمارے لیے ایسے ماحول کے اندر ایک مثال بن جاتی ہے۔ ایک تو گھر کا ماحول تھا، پھر مدینہ منورہ بجائے خود ایک ماحول ہے، بہت بڑا ماحول تھا۔ اچھا، اس کے لحاظ سے اگر آپ علم کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ نے جس طرح علم کے لیے اس ماحول سے استفادہ کیا، یعنی امام حسن، امام حسین پاک کی تربیت تو تھی ہی، آپ کے اپنے گھر کی تربیت تو تھی ہی، لیکن صحابہ کبار، تابعین، تبع تابعین، وہ مجالس بھی، ان کا بھی کے اندر بھی ہمیں آپ کا جو ہے سب سے مجھے تو تنولی ہے۔ صاحب جو بہت ہی حسن لگتا ہے نا وہ یہ کہ حضرت امام زین العابدین اکابر صحابہ کا کتنا احترام فرماتے تھے، سبحان اللہ، اور وہ کس طرح بچھے جاتے تھے سبحان اللہ امام کے سامنے۔ ایسے ہی ہے، دیکھیں صحابہ کرام تو اسی کا مظہر تھا نا جو حدیث پاک آپ نے پڑھ دی کہ وہ تو اہل بیت اطہار کو اپنا امام اور اپنا پیشوا سمجھتے تھے، اور آپ سیدنا امام زین العابدین کے دل میں جو کتنی قدر و قیمت تھی۔ آپ دیکھیں حضرت عمر کے غلام اسلم، آپ ان کے مجلس درس میں بیٹھتے تھے، تو کسی نے کہا آپ وہاں کیوں جا بیٹھتے ہیں؟ فرمایا جہاں سے علم ملے گا وہیں جانا چاہیے۔ سبحان اللہ، یعنی علم کے لیے آپ کا شغف، اور کتنے تابعین، تبع تابعین ہیں جن کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ صبح کی نماز کے بعد چاشت تک ان کے ساتھ
علمی مکالمے میں مصروف رہتے. انکسار کا عالم دیکھیے ان سے بالکل یعنی حیران کن ہے. ایسے ہی ہے. تو یعنی اس دور کے اندر جو بھی مواقع ہمیں نظر آتے ہیں علم کے، ان سے استفادہ کرتے ہوئے حضرت امام زین العابدین ہمیں نظر آتے ہیں. اور اب یہ ارتقاء علم حدیث کا دور بھی ہے ایک طرح سے، بلا شبہ تدوین ہو رہی ہے. یعنی کہ جو حدیث کے بنیادی سرچشمے ہیں، جو بنیادی ماخذ ہیں، وہ ظاہر ہے وہی زمانہ تھا. بالکل. تو اس سے امام پاک مستفید ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا، آپ کی شخصیت کس طرح بنی؟ آپ دیکھیں کہ ہمیں کئی آپ کی زندگی کے واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو نظام تربیت تھا اس کا امپیکٹ کیسے آپ کی شخصیت پہ ہوا. آپ ایک دو مرتبہ بیمار ہوئے، بخار ہوا، تو امام حسین نے پوچھا بیٹا کیا حال ہے، تکلیف تو نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ابو جان میں ان لوگوں کے زمرے میں شامل ہونا چاہتا ہوں، دعا فرمائے میں ان لوگوں کے زمرے میں رہوں جو اللہ کی قضاء و قدر پر اعتراض نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بجائے اس کے کہ یہ فرماتے مجھے یہ تکلیف ہے یا یہ تکلیف ہے. یہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو امام پاک نے فرمایا کہ آپ کا جواب تو ابراہیم علیہ السلام کے جواب کے مثل ہے. جب جبریل امین نے پوچھا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ سبحان اللہ. انہوں نے کہا بالکل ہے لیکن آپ سے نہیں ہے. جب یعنی نار نمرود میں پھینکا جا رہا نمرود میں پھینکا جا رہا اللہ تھا، اکبر. تو جبریل امین کو جو جواب دیا حضرت ابراہیم نے کہ حاجت ضرور ہے لیکن آپ سے نہیں ہے. آپ سے نہیں، مجھے اسی سے حاجت ہے، قاضی الحاجات سے ہے، سبحان جس کے سب محتاج ہیں. تو اچھا اب ڈاکٹر صاحب دیکھیں بنیادی طور پہ یہ وہ اخلاقیات ہے جو آگے چل کے تصوف بنی. واہ، یعنی یہی تو اصل آئمہ تصوف یہی لوگ ہیں. اصل جو دین کی روح کو پریزرو کرنے والے یہی لوگ ہیں. میڈرائنگ ایک بہت بڑا اورینٹلسٹ ہے جرمنی کا، وہ لکھتا ہے کہ اسلام کے اندر جب ہم صبر، استقامت اور تحمل کا پیکر دیکھنا چاہیں تو زین العابدین. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی بڑی، یعنی اپنے ہی نہیں پرائے بھی آپ کے ان عظمتوں کا اعتراف کر رہے ہیں، بے شک آپ کے اس مقام کا اعتراف کر رہے ہیں. تو حضرت امام زین العابدین کی شخصیت کے اندر یہ جو چیزیں ہیں، اچھا آگے چل کے دیکھیں جتنے سلاسل طریقے ان میں یہی چیزیں تو چلی ہیں آگے. بالکل یہی چیزیں آگے آئی ہیں. اور اچھا امام زین العابدین کی دعاؤں میں بھی اگر ہم دیکھیں تو آپ کو وہ سارا جو بچپن کی تربیت کا رنگ نظر آتا ہے. سبحان اللہ. آپ کی ایک دعا فرماتے ہیں اے اللہ مجھے اپنے والدین سے ایسا ڈرنے والا بنا جس طرح کوئی جابر بادشاہ سے ڈرتا ہے. سبحان اللہ. اور مجھے اپنے والدین پر اس طرح شفقت کرنے والا اور خادم کرنے والا بنا جس طرح شفیق ماں اپنی اولاد کے لیے اللہ شفقت کرتی ہے. اکبر. سبحان اللہ سبحان اور مجھے اپنے والدین کی خدمت کا ایسا شائق بنا دے جس طرح سخت گرمی کے موسم میں انسان کو طلب ہوتی ہے ٹھنڈے پانی کی، سائے کی طلب ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان. یعنی یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ وہ نظام تربیت ہے جس سے نکلنے کے بعد جو شخصیت بنتی ہے تو وہ ہر لحاظ سے انفرادی، اجتماعی، روحانی، مادی اس کریکٹر کا ایک نمونہ کمال بن کے ہمارے سبحان اللہ سبحان اللہ. بخاری صاحب کے بلا حضرت کا جو علمی مرتبہ ہے، روحانی مرتبہ، آپ کا اخلاق اور علم و فضل، زہد و اتقاء، اساتذہ، اصحاب، ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حضور والا آپ کا انٹرو کا یہ جملہ تو ہماری روح میں اتر گیا ہے کہ آپ شہدائے کربلا کے شاہد اعظم ہیں. تو اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ یہ کربلا دو ہستیوں کے تصدق ہی ہم تک پہنچی ہے. ایک تو زین العابدین ہیں اور ایک سیدہ زینب. سبحان اللہ سبحان. آپ کے ذریعے اللہ رب العزت نے یہ کربلا کی روحانی وراثت کو ہم دونوں میں زین مشترک ہے، زین العابدین اور زین اب. تو اللہ رب العزت ان دونوں ہستیوں پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے. حضور جو آپ نے سوال فرمایا آپ کے حصول علم کے حوالے سے اور آپ کے اساتذہ کرام کے حوالے سے، تو گزارش یہ ہے کہ آپ کا جو علمی سرچشمہ ہے اس کی بنیاد تو وحی کی تعلیمات ہیں براہ راست. سبحان اللہ. براہ راست وحی کی تعلیمات ہیں. اور دوسرا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت کا جو علمی ورثہ ہے جو سینہ در سینہ منتقل ہوتا رہا ہے، یہ آپ کی بنیاد ہے اس علمی سرچشمہ کی. باقی ساری چیزیں ظاہر کی تھی، دنیا کو سمجھانے کے لیے تھی. ورنہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو 3 دن کے بھی کلام کر کے زمانے کو بتا رہے ہیں کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں، میں ابن اللہ نہیں ہوں، میں عبد اللہ ہوں، اور کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں. اگر جناب عیسیٰ 3 دن کے نبی بن کے آئے ہیں تو کیا ہمارے نبی 40 سال کی عمر میں جا کے نبی بنے ہیں؟ وہ بھی تو وہیں تشریف فرما تھے جہاں نبوت تقسیم ہو رہی تھی. حضرت عیسیٰ آپ پہ ایمان لائے تو میرے رب نے آپ کو بھی نبوت اور رسالت عطا فرمائی. تو آپ کی بنیاد، علمی سرچشمے کی بنیاد جو ہے وہ براہ راست وحی کی تعلیمات ہیں، اور اہل بیت کا جو علمی ورثہ ہے یقیناً وہی ہے.
اس کے علاوہ آپ کی ہستی کے جو نمایاں اوصاف ہیں جس کی طرف قبلہ تنولی صاحب نے اشارہ کیا، وہ زہد ہے، آپ کی عبادت ہے، آپ کا صبر ہے، آپ کی رضا ہے، آپ کا ایک لقب جو ہے ذو الصافنات ہے۔ ذو الصافنات کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے سجدے کرتے تھے کہ آپ کی گھٹنے مبارک ایسے سوج گئے تھے جیسے یہ بلا تشبیہ و بلا تمثیل ہے کہ جس طرح کہ اونٹ کے ہوتے ہیں، یعنی آپ اس کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے تھے۔ اور دوسری بات حضور یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ جس گھر میں کوئی عابد نہ ہو وہاں عابد بن جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ جہاں ہر ایک ہی عابد ہو وہاں زین العابدین ہونے کے لیے کتنی محنت درکار ہوتی ہے۔ ذرا یوں دیکھیے نا، اگر ایک گھر میں سارے ہی A+ گریڈ رکھنے والے لوگ ہوں، وہاں پھر نمایاں مقام حاصل کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ جہاں سارے ہی ساجد ہیں وہاں سجاد ہونا پھر کتنا مشکل کام ہے۔ آپ نے یہ سارے کام کر کے دکھائے ہیں، اور کربلا بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اور آپ اس آیت مبارکہ کا مصداق کامل ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ آپ نے صبر اور نماز کے ساتھ استعانت حاصل کی ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اب ان سارے اوصاف کے ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو ظاہری علوم سے بھی اور باطنی علوم سے بھی، جن کی طرف آپ نے انٹرو میں اشارہ کیا، اللہ رب العزت نے آپ کو بہراور فرمایا ہے۔ اس میں نمایاں تو ہمیں علم قرآن نظر آتا ہے، کیونکہ آپ اس ہستی کا خون اپنے وجود میں رکھتے ہیں، اور آپ ان کے پوتے ہیں جو فرمایا کرتے تھے کہ میں بسم اللہ کی با کا نقطہ ہوں۔ آپ جو بسم اللہ کی با کا نقطہ ہے، جب اس کی نسل سامنے آئے گی تو علم قرآن کی ماہر کیوں نہیں بنے گی؟ اللہ رب العزت نے آپ کو تفسیر کا علم عطا فرمایا، قرآن کے اسرار و معانی کا علم عطا فرمایا، صرف قرآن کی تلاوت کی بات نہیں ہے۔ حضرت بخاری صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینۃ العلم ہے، جی، امیر المومنین علی باب اچھا، اب با اور بسم اللہ کی با، جی یہ بھی تو دیکھیے آپ۔ اور دوسری بات حضور یہ ہے کہ آج اگر کوئی انسان کسی وزیر کا بیٹا ہو تو وہ اپنا تعارف بڑے فخر کے ساتھ کرواتا ہے، دنیاوی کوئی بھی نسبت ہو، ہم نام نہیں لیتے، آج تو اس کا تذکرہ ہے کہ جو سردار جنت کا بیٹا ہے۔ یہ چھوٹی نسبت نہیں ہے، جانشین امام حسین ہے۔ کائنات میں بڑی خانقاہیں آئی ہیں حضور، اور قیامت تک آتی رہیں گی، لیکن خانقاہ محمدیہ سے بڑی کوئی خانقاہ نہیں آئی، اور جناب حسین سے بڑا کوئی جانشین نہیں آیا، کوئی سجادہ نشین نہیں آیا۔ تو جناب زین العابدین تو اس مسند کے وارث ہیں۔ تو اللہ نے قرآن کا علم بھی آپ کو عطا فرمایا، تفسیر کا علم عطا فرمایا، اسرار و معانی کے علوم آپ کو عطا فرمائے، اور آپ کے شاگردوں نے آپ کی روایات کی روشنی میں قرآن کی تفسیرات کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اور آپ کا مشہور صحیفہ جس کی طرف آپ نے انٹرو میں اشارہ کیا، صحیفہ السجادیہ، اس میں جو دعائیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ قرآن کی تفسیر کے عین مطابق ہمیں نظر آتی ہیں۔ علم حدیث بھی میرے رب نے عطا فرمایا، اور مولا کی ظاہری زندگی آپ نے 2 سال دیکھی ہے، 2 سال میں پتہ نہیں کیا کیا دیکھا ہوگا۔ ابھی ظاہری مکتب میں جا کے بیٹھے نہیں، دنیاوی روایتوں میں ابھی الجھے ہی نہیں ہے، ابھی تو وہ نگاہوں سے سارا علم حاصل ہو رہا ہے، اور مولا اپنے سینے کے ساتھ لگا کے، بلکہ سینے پہ سلا کے ساری رات آپ کو علوم عطا فرماتے ہیں۔ اپنے تایا سے حضرت امام حسن سے، اپنے والد گرامی سے جناب حسین پاک سے آپ نے یہ علم حدیث حاصل کیا ہے، اور علم حدیث میں آپ کی روایات اخلاق میں مبنی ہیں، عبادات میں مبنی ہیں، عقائد پہ ہیں، حقوق پہ ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو علم فقہ اور علم اجتہاد بھی عطا فرمایا۔ آپ کے پوتے وہ ہیں جن کے نالین اٹھانے والے امام اعظم بن جاتے ہیں۔ تو آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ تھے، آپ سے بڑا کوئی فقیہ نہیں تھا۔ رسالۃ الحقوق اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ نے علم حقوق پہ بھی روشنی ڈالی ہے، اور زمانے کو ان سارے رشتوں کے حقوق بتائے ہیں۔ اس کے علاوہ علم طب کے بھی آپ ماہر تھے، آپ کی دعاؤں میں ہمیں حفظان صحت کے اصول بھی نظر آتے ہیں۔ علم سیاست میں بھی اللہ نے آپ کو کمال عطا فرمایا تھا، اور تلوار اٹھا کے جنگ کرنا اور ظالم کا مقابلہ کرنا یہ بھی سیاست ہے، لیکن روحانی طور پہ آپ نے مقابلہ کیا تقریباً 35 سال کربلا کے بعد۔ آپ نے علم سیاست میں علم اخلاق کو، علم تصوف کو جمع کر کے بتایا ہے کہ روحانیت بھی اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ ظالم آپ کے سامنے سرنگوں نظر آئے۔ تو آپ کی ساری زندگی میں اور اساتذہ کرام میں باہر آپ اہل بیت اطہار سے آپ نے یہ علوم حاصل کی۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ہمیں درود پاک سننے کے لیے بہت مختصر سا وقفہ درکار ہے۔ ہم بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور یہ سلسلہ گفتگو آپ اس سے استفادہ کریں گے۔
السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم خراج عقیدت و تحسین پیش کر رہے ہیں بارگاہ امام زین العابدین علیہ السلام میں۔ ناظرین محترم، ایران کی ایک ہم عصر شاعرہ ہیں سیدہ تکتم حسینی۔ تکتم کا مطلب ہے زمزم۔ انہوں نے بہت بے مثال خراج تحسین پیش کیا ہے حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں۔ میں ان میں سے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ ذائقہ بھی دیکھیے اور یہ عقیدت بھی دیکھیے اور یہ جہتیں دیکھیے کہ کس خوبصورت انداز میں انہوں نے یہ بیان فرمایا ہے۔ مخاطب کر کے کہتی ہیں، تو وہ شب تا سحر گریے، تو وہ شب تا سحر سجدے، بنا شد انچنن باشی، بنا شد انچنن باشی۔ آپ ہیں اور ساری رات کا گریہ ہے، آپ ہیں اور ساری رات کے سجدے ہیں۔ طے ہو گیا تھا کہ آپ ویسے بھی ہوں، طے ہو گیا تھا کہ آپ ایسے بھی ہوں۔ خدا می خواست تھا دین را بے دستانے تو بسپارت، بے بیماری دوچارت کرد تھا فردا یہ دین باشی۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ دین آپ کے حوالے کرے، اس لیے ظاہراً آپ پر بیماری طاری کی گئی میدان کربلا میں، اس لیے کہ آپ دین کا مستقبل بن جائیں۔ اور یہ شعر سنیے، سجدہ ہے بھائی، کیا شان ہے۔ تو وہ عشق تو وہ پیشانی سعید از سجدے، تو وہ عشق تو وہ پیشانی سعید از سجدے، فقط شائستہ این است زین العابدین باشی۔ آپ ہیں اور آپ کی پیشانی ہے اور آپ کی پیشانی سجدوں میں گھس گئی ہے، اس پر نشانات پڑ گئے ہیں۔ روئے زمین پر اگر کسی کو زین العابدین کہنا سجدہ ہے تو وہ صرف آپ کی ذات ہے۔ میں پروفیسر سعید صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ حضرت کے اخلاق، کردار، اوصاف جمیلہ، آپ کی سخاوت اور خدمت خلق پر کچھ ارشاد فرمائیے۔ محترم پروفیسر صاحب، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن اور اہل بیت کے دروازے پر ڈال دیا ہے۔ اہل بیت اطہار کا ایک ایک فرد اخلاق محمدیہ اور اخلاق علویہ کا وہ مظہر ہے سبحان اللہ کہ یہاں پر انسانیت پوری اپنے جمال کے ساتھ نکھرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سیدنا امام زین العابدین سلام اللہ علیہ واقعات کربلا کو چشم عیاں سے دیکھ کر جس انداز سے انہوں نے زندگی بسر کی ہے، آپ کے اخلاق کا نمایاں وصف تو یہ ہے کہ جس کو کائنات دھتکار دیتی تھی اسے لے کر اپنے گھر آ جاتے تھے، اس پر دست شفقت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کا ایثار کا یہ عالم تھا کہ سعید ابن مرجانہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ پیش کی کہ جب کوئی شخص کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اللہ کریم اس کے بدلے میں ایک ایک عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے تو یہ حدیث مبارکہ سنائی، آپ نے فوراً اپنا ایک وہ غلام جس کی قیمت عبداللہ بن جعفر 10,000 درہم دیتے تھے، ان کے سامنے اس کو آزاد کر کے اگلی نمونہ دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ سبحان آپ ساری رات، دن اور رات میں 1000 نوافل ادا کرنا، اللہ اللہ، اور اسی وجہ سے تو آپ کو زین العابدین، ایک ایک سجدہ آپ کا اتنا طویل ہوتا ہے۔ سید الساجدین، آپ نے امت کو اسم اعظم جو عطا کیا ہے وہ سبحان اللہ 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 الذی لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ یہ کلمات امام زین العابدین نے امت کو عطا فرمائے ہیں۔ طاؤس کہتے ہیں کہ ایک دن میں خانہ کعبہ میں موجود تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو میزاب رحمت کے نیچے گریہ و زاری میں انتہائی بلندیوں پر۔ اللہ اکبر۔ میں جب قریب گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ تو امام زین العابدین ہیں، میں نے عرض کی کہ حضور آپ کے پاس تو 3 چیزیں ہیں جو اور کسی کے پاس نہیں۔ آپ بے شک، یعنی وہ 3 چیزیں کیا ہیں جو آپ کو خوف سے امان دیتی ہیں؟ یعنی آپ حبیب کبریا کے فرزند ہیں۔ جی۔
آپ کے گھر شفاعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ کی رحمت، یہ تین چیزیں ہوتے ہوئے آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ آپ نے اسے مخاطب کر کے جو جواب دیا، امت کو اس کو اپنے لیے نشان راہ بنانا چاہیے۔ فرمایا کہ طاؤس سن، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند ہوں، تو قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، وہ منظر میرے سامنے ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ شفاعت ہمارے گھر کی ہے، تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اس کو نصیب ہوگی جو اللہ کا پسندیدہ ہوگا، جس کو اللہ چاہیں گے۔ اب میں اپنے آپ کو کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے چاہیں گے؟ آپ مجھے روک رہے ہیں کہ میں گریہ زاری کے اس منظر کو اس لیے چھوڑ دوں کہ مجھے خوف سے امان ملے گی کہ میرے پاس تین چیزیں۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ اللہ کی رحمت، تو آپ نے پڑھا نہیں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت تو محسنین کے قریب ہے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ میں محسنین میں ہوں یا نہیں؟ آپ کے اخلاق میں عفو و درگزر ایک اتنی خوبصورتی کے ساتھ، آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر اپنے ایک دوست کے متعلق غیبت شروع کر دیتا ہے، جی، تو آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی، تم نے اپنے دوست کا حق ادا نہیں کیا، واہ، تمہیں یہ نہیں چاہیے تھا کہ تم اس کی غیبت کرنے میرے پاس آ جاتے۔ مسلمان کی غیبت کرنا اس کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ آپ قدم قدم پر قرآن اور سنت کو عملی طور پر دنیا کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر وضو کراتے ہوئے آپ کی خادمہ سے وہ برتن پانی والا جو وزنی تھا گرتا ہے اور آپ اس سے زخمی ہوتے ہیں، تو آپ کے اس منظر کو دیکھ کر جب وہ کہتی ہے والکاظمین الغیظ، سبحان اللہ، غصے کو پی جانے والے، فرمایا قزم تو غیظی، جاؤ میں نے غصہ پی لیا، ختم۔ والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے، فرمایا کہ جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد تو آزاد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ بعض نے تو لکھا کہ آزاد ہی نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ تیرا زندگی بھر کے اخراجات بھی میرے ذمہ ہیں، وہ بھی تیرے۔ اسی طرح سے آپ نے ایک دن دیکھا کہ کچھ لوگ جذام میں مبتلا ہیں اور لوگ ان سے نفرت کر رہے ہیں، تو آپ ان جذام والے مریضوں کو اکٹھا کر کے اپنے گھر لے آئے، جی، یعنی جنہیں جہاں کہیں ٹھکانہ نہیں ملتا تھا۔ سبحان امام زین العابدین کا گھرانہ ان کے لیے، سبحان، رحمت للعالمین کا گھرانہ ہے نا جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نولی صاحب، میں آپ سے مختصر چھوٹے چھوٹے چند سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے جو واقعات بیان فرمائے ہیں، تین باتیں، ان تینوں میں یہ واضح ہے کہ حضرت امام زین العابدین نے امور و معاملات کا مرجع اور حرف آخر اللہ تعالیٰ اور اس کی مشیت کو قرار دیا ہے۔ تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ ائمہ اطہار نے علم توحید ہمیشہ بلند رکھا؟ ڈاکٹر صاحب بالکل، بلکہ ائمہ اطہار نے صرف علم توحید نہیں بلند رکھا، بتایا توحید ہوتی کیا ہے۔ آپ نے تو معرفت کا دروازہ کھولا۔ سبحان اللہ۔ ابھی جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب آپ نے اپنے والد گرامی کو یہ جواب دیا کہ میں قضاء و قدر پہ اعتراض کرنے والوں کے راستے میں نہیں شامل ہونا چاہتا، حضور غوث الثقلین کی ساری تعلیم یہی ہے۔ آپ فتوح الغیب پڑھیں، فتح ربانی پڑھیں، سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے ساتھ وابستہ ہو تو تم نے تین کام کرنے ہیں۔ پہلا اوامر کی پابندی، دوسرا نواہی سے پرہیز، اور تیسرا قضاء و قدر پہ اعتراض نہیں کرنا۔ کیا بات! پورا سلسلہ قادریہ اس کے اندر ہے، اور صوفیاء کا سارا نظام تربیت تسلیم و رضا سکھاتا ہے۔ جی، یہ توحید کی معرفت کے بغیر ناممکن ہے۔ اچھا تنولی صاحب، ہم جو ماننے والے ہیں ائمہ اطہار کے اور بزرگان دین کے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کچھ تھوڑی بعض اوقات کوتاہی بھی ہو جاتی ہے ان امور میں؟ ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں آپ نے لفظ اگر تھوڑی کہیں تو یہ بھی کوتاہی ہوگی۔ یہاں تو کوتاہیوں کی انتہا ہے۔ اللہ، ہمیں یہ دھیان بھی تو کرنا چاہیے۔ ان پاکیزہ ہستیوں سے وہ روشنی لینی ہے سبحان اللہ، جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے لیے۔
حضرت امام کا جو دور امامت ہے میرا خیال ہے سب سے طویل ہے بخاری صاحب، جی ایسا ہی 35 سال، کوئی یہ معمولی نہیں ہے، 35 سال، اور یعنی کربلا کے بعد 35 سالہ کربلا ہے یہ بلا شبہ، اور کئی اور کربلاؤں کی سرچشمہ ہے یہ، کوئی شک نہیں. یعنی اتنا زمانہ آپ نے آزمائشوں میں گزارا. اللہ اکبر. دیکھیں نا آپ کے سامنے کھانا آتا تو آنسو گر پڑتے. کسی نے پوچھا ٹھنڈا پانی نہیں پیا، 35 سال اس طرح گزار دیے. کسی نے پوچھا امام پاک آپ کی یہ کیفیت؟ فرمایا کربلا میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ دیکھا. اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کوئی شک آپ کے ہم عصر شعراء اور فضلاء، چاہے وہ آزاد خیال تھے، لبرل تھے، سیکولر تھے یا نیک تھے، سب نے آپ کی تعریفیں کی ہیں. یہ کیا کمال ڈاکٹر صاحب ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر ہم آپ کی شان کو دیکھیں تو آپ کی شان کا اعتراف ہر ایک نے کیا ہے، اپنوں نے، پرایوں نے، مشرق، مغرب، نثر، نظم، جس صنف کو اٹھا کے دیکھیں آپ کو امام پاک کی تو شان بیان ڈرتے نہیں تھے تلوار سے؟ اس کے باوجود کیا ہے. آئے اب آپ دیکھیں نا، آپ نے تلوار کا ذکر کیا تو فرزدق کا جو قصیدہ ہے وہ تلوار کے سائے تلے لکھا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تلوار کے سائے تلے لکھا گیا کہ جس وقت حشام آیا حج کرنے کے بعد اس نے چاہا کہ طواف کے بعد وہ حجر اسود کو بوسہ دے دے، تو آگے بڑھنے لگا تو یار اجدہام تھا، خلق خدا اتنی زیادہ تھی، آگے نہیں بڑھ سکا، نہ ہی اس کے خدام اس کو آگے لے جا سکے جیسے تک. اب وہ الگ ہو کے بیٹھ گیا. دری اسنا ایک نوجوان آیا، اللہ اللہ، جیسے ہی وہ آیا سارا ہجوم چھٹ گیا، کیا بات ہے، سارا راستہ کھل گیا اور آپ آگے بڑھے اور آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا. تو جو اس کے خدام تھے جو واقف نہیں تھے عرب کے کلچر اور ان پاکیزہ ہستیوں سے، یار دوسرے ملک سے آئے تھے، دوسرے علاقے سے آئے تھے، تو انہوں نے کہا یہ نوجوان کون ہے؟ یعنی کہ امیر المومنین خلیفہ وقت تو یہاں تشریف فرما ہے، ان کو تو کسی نے راستہ نہیں دیا، اس نوجوان کو راستہ دے دیا ہے. اب اس نے غصے سے کہا مجھے نہیں پتا یہ کون ہے. اب دیکھیں اس کے جواب پہ رد عمل دینا سبحان اللہ، نتائج کا باعث ہو سکتا ہے، یہ سوچ لینا چاہیے. واہ واہ واہ. وہاں فرزدق کھڑا تھا، اس نے کہا میں بتاتا ہوں یہ کون ہے. یہ درباری شاعر تھا، یہ درباری شاعر تھا. اچھا ظاہر اکثر شعراء ڈاکٹر صاحب ہم جانتے ہیں کہ درباری ہوتے تھے کیونکہ اس وقت شاعر ہونا خود ایک بہت بڑا ایک منصب، ایک پروفیشن، سوسائٹی کا ایک وہ بہت بڑے پروپیگنڈا انسٹرومنٹ تھے. تو ان کا تو زندگی اٹھنا بیٹھنا یہی تھا. تو ان کے لیے مدح ائمہ کرنا مزید مشکل تھا، مطلب دربار سے دور ہونا تو خودکشی تھی. بالکل. اور فرزدق نے یہ کر کے دکھایا اور پھر انجام بھی بھگتا. سبحان. اچھا اب جو اس نے قصیدہ پڑھا ڈاکٹر صاحب، وہ قصیدہ نہیں ہے، وہ امام پاک کا پورا وہ زندگی نامہ ہے، تعارف ہے. واہ سبحان اللہ. حضرت داتا صاحب نے کشف المحجوب میں بیشتر حصہ سیرت پاک میں ملتا نا کہ وہ خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نقشہ بیان کر دیا، حلیہ شریف بیان کر دیا. تو لگتا ہے فرزدق نے وہ صرف وقت کے مطابق جواب نہیں دیا بلکہ اس قصیدے کے اندر آپ کی پوری شخصیت کا نقشہ کھینچا. اور کن لوگوں نے اس قصیدے کو کوٹ کے اس میں علی اجویری بھی شامل ہے. جی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس قصیدے کے اوپر مہر تصدیق کن کن لوگوں نے. سبحان اللہ. اب چند شعر ختم میں آپ کے ضرور سامنے ارشاد جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اچھا وہ کہتے ہیں کہ تو نے یہ پوچھا یا سائلی این حل الجود والکرم ہندی بیان اذا طلبہ قدم. اے سائل جہاں جود و کرم کے خزانے ہیں ان کا تعارف کیا؟ پوچھنے والا میرے پاس آئے تو میں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے. اچھا وہ کون ہے؟ اچھا کہتا ہے کہ یہ نہیں پہچانتے، یہ وہ ہیں جنہیں مکہ کی زمین ان کے قدموں کے نشانات سے پہچانتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کا گھر حرم اور حرم کے باہر کی زمین ان کو پہچانتی ہے. اس کے بعد یہ بہترین بندگان خدا کے فرزند ہیں. یہ پرہیزگار، پاک و پاکیزہ اور ہدایت کے پرچم ہیں. یہ وہ ہیں حاذ الذی احمد المختار والدہ. کیا بات، صلی علیہ الہی ما جرم القلم. فرماتے ہیں یہ وہ ہیں جن کے اجداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہیں. اللہ اکبر. اور جن پہ جب تک قلم چلتا ہے درود و سلام رہیں. ڈاکٹر صاحب ایک ایک شعر پڑھتے جائیں آگے. میں صرف ترجمہ ایک چند اشعار کا سامنے رکھتا ہوں. فرماتے ہیں یہ نہیں جانتا اگر حجر اسود کو معلوم ہو جائے اس کا بوسہ لینے کون آ رہا ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ دے. سبحان اللہ. اور ان کا بوسہ لینے کے لیے آ گیا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. یہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں قریش ان کو دیکھ کے اعتراف کرتے ہیں کہ ساری شرافتیں اور عظمتیں ان کی ذات پہ ختم ہیں. اور ایک کمال شعر کہتے ہیں وَلَيْسَ قَوْلُكَ مَنْ هَذَا بِدَائِرِهِ الْعَرَبُ تَعْرِفُ مَنْ أَنْكَرْتَ وَالْعَجَمِ. سبحان شام تو نے کہا میں نہیں پہچانتا، اس سے ان کا کچھ نہیں جاتا. تیرا یہ کہنا انہیں کوئی نقصان نہیں دیتا. عرب انہیں جانتا ہے، عجم انہیں جانتا ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب بخاری صاحب، حضرت امام کا وصال، آپ کی تدفین، آپ کی مناجات، ارشادات کچھ
عنایت فرمائیے۔ حضور والا ابھی تنولی صاحب جو ارشاد فرما رہے تھے وہ یہی تو تھا کہ ھذا الذی تعرف البطھا وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ جملہ میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یہ تو وہ ہستی ہیں کہ جن کی امامت کا فیصلہ بھی حجر اسود نے کیا، جی یہ تو وہ مبارک ہستی ہیں۔ تو یہ اللہ کا گھر بھی جانتا ہے، حل و حرم جانتے ہیں، حجر جانتا ہے، مقام ابراہیم جانتا ہے، صفا مروہ جانتے ہیں۔ شام اگر نہیں جانتا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ شام اور شام اگر نہیں جانتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، باقی تو سارا زمانہ اسے جانتا ہے نا۔ کیا بات۔ تو یہ قبلہ فرما رہے تھے نا، یہ کسی اور علاقے سے لوگ آئے تو ظاہر ہے کہ وہ اگر جغرافیائی طور پہ دیکھے تو مدینہ سے کافی دور ہے، تو شاید وہ تعارف وہاں تک نہیں پہنچا تھا، یا پھر قرآن یہ کہتا ہے فَإِنَّكَ لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ لوگ آنکھوں سے اندھے نہیں ہوتے، میرا رب کہتا ہے سینے میں دھڑکنے والا دل اندھا ہو جاتا ہے۔ تو وہ ہشام سامنے تھا، زین العابدین کو پہچان نہ پایا، اور جنہیں میرے رب نے معرفت دینی تھی انہیں 1400 سالوں بعد بھی عطا فرما دی۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ پہچان گیا ہوگا اور بے اعتنائی کرنا چاہیے ہوگی، تجاہل عارفانہ، جیسا فرمایا گیا کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ تم پہچانتے ہو مگر مانتے نہیں ہو۔ بالکل ایسا ہی۔ اور دوسرا آپ نے جو آپ کی دعاؤں کے حوالے سے اور ارشادات کے حوالے سے ارشاد فرمایا، صحیفہ سجادیہ جو ہے اسے زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اور سچ کہتے ہیں، اور بالکل سچ ہے، اور اس میں بہت ساری دعائیں، ایک دو دعا کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، اور جو بہت اہم ہے، آپ کی سیرت کا پیغام جانا چاہیے، وہ دعائے مکارم اخلاق ہے کہ آپ نے اخلاق کی تکمیل کے لیے جو دعا ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں بلغ بایمانی اکمل الایمان واجعل یقینی افضل الیقین وانتہ بنیتی الی احسن النیات وبعملی الی احسن الاعمال۔ مولا میرا ایمان اکمل الایمان بنا دے، میرا یقین افضل الیقین بنا دے، میری نیت کو احسن النیات میں شامل کر دے، اور میرے عمل کو احسن الاعمال میں شامل کر دے، کیونکہ آپ جانتے تھے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ ایک اور دعا ہے آپ کی جسے دعائے عرفہ کہا جاتا ہے، جو آپ نے عرفہ کے موقع پہ 9 ذی الحج کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں الحمدللہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع ولا کصنعہ صنع صانع وہو الجواد الواسع، جس کی طرف حضرت نے اشارہ کیا یہ وہ ہستیاں ہیں جو عرض کرتی ہیں مولا کہ مجھے وہ نہ بنانا کہ جو تیری قضا کو ٹالنے والوں میں شامل ہو جائے، ہم تو سر جھکانے والوں میں شامل ہیں، اور تیری عطا کو روکنے والا کائنات میں کوئی نہیں، تیرا جیسا کاریگری کوئی نہیں، جو صنعت تو نے بنائی اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وَهُوَ الْجَوَّادُ الْوَاسِعُ، وہ جواد بھی ہے، وہ واسع بھی ہے، اسی لیے آپ کی ہستی سے ہمیں وسعت بھی نظر آتی ہے، سخاوت بھی نظر آتی ہے، صبر بھی نظر آتا ہے۔ اور جس طرح یہ بات بار بار ہو چکی ہے کہ آپ صبر تو اتنا کرتے تھے، ایک دن آپ بازار سے جا رہے تھے، آپ نے قصاب سے یہ پوچھا کبھی زندگی میں تو نے جانور ایسے ذبح کیا ہے کہ وہ پیاسا ہو؟ اس نے کہا میں نے ساری زندگی ایسا نہیں کیا۔ آپ نے کہا میں نے تو حسین پاک کو اسی حالت میں ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کیفیات دیکھتے ہوئے بھی ساری زندگی آپ نے سر سجدے سے اٹھایا نہیں۔ ہماری زندگی میں مشکلات آ جائیں تو اس دن ہمیں نماز بھی یاد نہیں ہوتی، ہمیں روزہ بھی یاد نہیں ہوتا، ہمیں کچھ بھی یاد نہیں ہوتا۔ آپ نے اسی سجدے سے اللہ سے مدد طلب کی ہے، اور میرے رب نے آپ کو سب کچھ عطا کیا۔ اور طاؤس کا وہ جملہ بھی ہم تک آیا جو انہوں نے روایت کیا کہ آپ سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہے تھے عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، سائلک بفنائک، فقیرک بفنائک۔ اب زین العابدین اور ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، وہ ہستی کہہ رہے مولا تیرا چھوٹا سا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، اس ہستی کی اولاد ہے جسے قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ ایک خاص بندے کی اولاد ہے، اور کہتے ہیں تیرا چھوٹا سا بندہ تیری بارگاہ، مسکین حاضر ہے، تیرا فقیر حاضر ہے، تیرا سائل حاضر۔ آپ نے اس دعا میں فقر کو جمع کیا، مسکنت کو جمع کیا، سوال کو، یہ وہ سارے روحانی تصورات ہیں جو آپ نے ایک دعا میں جمع کیے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کے ارشاد کا ایک جملہ کہ آپ نے جو نظریہ عبادت دیا ہے جس کی وجہ سے آپ زین العابدین ہوئے، کائنات میں کوئی نظریہ نہیں دے سکا۔ آپ کہتے ہیں عبادت الاحرار لا تکون الا شکرا للہ ولا رغبا ولا خوفتا، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آزاد بندے کی عبادت ہے وہ صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہونی چاہیے، نہ جنت کا لالچ ہونا چاہیے، نہ جہنم کا خوف ہونا چاہیے۔ اسی لیے
لیے میرے رب نے آپ کو یہ مرتبہ عطا فرمایا. اور یزید کے ظلمت قدے میں کھڑے ہو کے اس کے موزن کی زبان پہ جب رسول اللہ کی رسالت کی گواہی تھی، آپ نے کہا ذرا ٹھہر جا، یہ کربلا کا فیصلہ ہو گیا. یہ جس محمد کی رسالت کی گواہی اس کی زبان پہ ہے، یہ میرا نانا ہے. یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ، آپ نے بہت نوازش فرمائی. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے وظیفہ پیش کرتا ہوں. مشکلات سے نجات کا وظیفہ ہے. اگر کسی بڑی سے بڑی مشکل کا سامنا ہو تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 کا اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ صبح و شام 63 بار ورد کریں. 63 انشاءاللہ مشکلات سے نجات ملے گی. درود پاک کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیم بھی پڑھیں. آیت یہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حضرت سیدنا امام زین العابدین کا قول مبارک ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے زندگی ذلیل، حیا ختم اور شخصیت تباہ ہو جاتی ہے. ناظرین کرام، آج کے اخبار 92 نیوز میں سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے عنوان سے بہت خوبصورت مضمون شائع ہوا ہے. آپ ضرور پڑھیے گا. پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں. اب ہم لگائیں گے آپ اور ہم سب مل کر نعرہ مقصد پاکستان، اور اس کے فوراً بعد ہم جناب محمد شاہ زیب جاوید گنجالوی صاحب کی بہت خوبصورت آواز میں منقبت سنیں گے بارگاہ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام میں. آئیے لگاتے ہیں نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جناب محمد شاہ زیب صاحب. حضرت شبیر کی تصویر زین العابدین، حضرت شبیر کی تصویر زین العابدین، مرتضیٰ کے خواب کی، مرتضیٰ کے خواب کی تعبیر زین العابدین، حضرت شبیر کی تصویر زین العابدین، ہے رواں جن کی رگوں میں نور شاہ انبیاء، ہے رواں جن کی رگوں میں نور شاہ انبیاء، فضل حق سے صاحب، فضل حق سے صاحب توقیر زین العابدین، حضرت شبیر کی تصویر زین العابدین، وارث علم علی ہیں، آپ ہیں زہرا کا چاند، وارث علم علی ہیں، آپ ہیں زہرا کا چاند، خلد اعلیٰ آپ کی، خلد اعلیٰ آپ کی جاگیر زین العابدین، حضرت شبیر کی تصویر زین العابدین، سورہ کوثر میں آل مصطفیٰ کی شان ہے، سورہ کوثر میں آل مصطفیٰ سورہ کوثر میں آل مصطفیٰ کی شان ہے، آپ اس صورت کی ہیں، آپ اس صورت کی ہیں تفسیر زین العابدین،
حضرت شبیر کی تصویر زین العابدین، مرتضیٰ کے خواب کی، مرتضیٰ کے خواب کی تعبیر زین العابدین، حضرت شبیر کی تصویر زین العابدین، آپ کے اوصاف کی ساجد نہیں ہے حد کوئی، آپ کے اوصاف کی ساجد نہیں ہے حد کوئی، کیسے کر پائے کوئی، کیسے کر پائے کوئی تحریر زین العابدین، حضرت شبیر کی تصویر زین العابدین، مرتضیٰ کے خواب کی تعبیر زین العابدین، حضرت شبیر کی تصویر زین العابدین۔